مجھے اکثر اس بات کے اوپر بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، لیکن نہ صرف وہ حکومتی سطح کے اوپر بلکہ ساری دنیا میں ان چیزوں کو اس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے جیسے ان چیزوں کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ حالانکہ اگر ڈاکٹر ہونے کے ناطے یا ایک عام پڑھا لکھا انسان ان چیزوں کے مضر اثرات پہ غور کرے تو وہ حیران ہو کے رہ جائے۔ آج میں ایسے شجر ممنوعہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اور کسی بھی جگہ کے اوپر کبھی شاید فارملی تو سن لیں، لیکن کسی نے نہ تو دل و جان سے خلوص نیت کے ساتھ ان برائیوں کے خلاف، نہ کسی نے کبھی کوئی سٹرائک کی، نہ کسی گورنمنٹ نے ان کے خلاف سٹیپ لیا، اور نہ ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور عالمی ادارہ صحت نے انہیں ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی سیریس اقدامات کیے۔ بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومتیں اور عالمی ادارے ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ زہر قاتل ہیں، حالانکہ یہ چند وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ پیسے دے کے موت خرید رہے ہیں۔ آپ میری بات شاید سمجھیں یا نہیں سمجھیں، میں آج سگریٹ نوشی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سگریٹ نوشی ایک ایسا زہر قاتل ہے، اگر آپ اس کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں تو ہر سال دنیا میں کم و بیش 70 لاکھ افراد صرف اور صرف سگریٹ نوشی کے مضر اثرات کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ناظرین، 70 لاکھ افراد، اور اگر آپ پوری دنیا کا شور شرابہ سنیں، پوری دنیا کے لاک ڈاؤنز اور پوری دنیا کے کرونا SOPs کے بارے میں دیکھیں تو کرونا صرف اور صرف پوری دنیا میں اس کا شور شرابہ آپ پچھلے 2-2.5 سالوں سے سن رہے ہیں، وہ ہر سال 20-25 یا زیادہ سے زیادہ 35 افراد کے لیے موت کا باعث بنا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سگریٹ نوشی، جسے ہم پیسے لے کے بیچ رہے ہیں، اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے اس کے مضر اثرات رکھوں تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ایسی چیز جسے ہر گھر میں، ہر دوسرے گھر میں 1-2 یا اس سے زیادہ افراد سگریٹ نوشی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ویورز، آپ سگریٹ نوشی کے اگر مضر اثرات کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو اس کے لیے آپ کو چند گھنٹے نہیں، کئی دن چاہیے ہوں گے، اور پھر آپ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ سگریٹ نوشی سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جسم کے ہر حصے کو متاثر کر رہی ہے۔ سگریٹ نوشی کے جو بڑے بڑے اثرات ہیں ان میں پھیپھڑے کا کینسر، پھیپھڑے کا برے طریقے سے تباہ ہو جانا، جس سے ہم عام زبان میں کرونک obstructive pulmonary disease بولتے ہیں، COPD۔ COPD کیا چیز ہے؟ اگر میں آپ کو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر سگریٹ پیے جانے اور اس سے پھیپھڑوں کے تباہ ہونے کا تعلق بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر ایک شخص روزانہ 20 سگریٹ پیتا ہے اور وہ یہ عمل 15 سے 20 سال تک مسلسل دہراتا رہتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں کے بہت زیادہ متاثر ہونے اور COPD جیسی مہلک بیماری سے متاثر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس آئے روز جو مریض آتے ہیں ان میں سے اکثر مریض، ان کی تعداد ایسی ہوتی ہے جو کہ کئی سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال سے روزانہ کی بنیاد پہ سگریٹ کی ایک ڈبی پی رہے ہیں، یا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ان کی اپنی عمر کم ہوتی ہے اور جتنے سال انہوں نے سگریٹ کی ڈبی روزانہ پی ہے اس کی تعداد ان کی اپنی عمر سے ڈبل ہوتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں پیک ایئرز آف اسموکنگ۔ اگر میں نے پچھلے 20 سال روزانہ 20 سگریٹ پیے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں نے 20 سال پیک ایئرز آف اسموکنگ کی ہے، اور اگر میں نے پچھلے 20 سالوں میں روزانہ 40 سگریٹ پیے ہیں یعنی 2 ڈبیاں پی ہیں تو میرے پیک ایئرز آف اسموکنگ بنیں گے 40، اور میری اپنی عمر اگر 35 سال بھی ہے تو میں نے 40 سال تک روزانہ ایک ڈبی سگریٹ کی پی ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں لنگ کینسر جیسے مہلک مرض میں، COPD جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوتا ہوں
تو بجائے اس کی کہ میں ڈاکٹروں کے آ کے اس کا مورد الزام ٹھہراؤں، اپنے سسٹم کو مورد الزام ٹھہراؤں، میرے پاس اپنے صحت کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن سگریٹ نوشی کے لیے میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سگریٹ نوشی مافیا اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ ہماری حکومتوں کو بھی اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ حکومتیں بھی ان کے سامنے چپ رہتی ہیں، بلکہ ان کے پیسے لے کے وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر اشتہار بھی چلاتی رہتی ہیں کہ آپ آئیں سگریٹ پئیں اور اس کے فوائد سے آپ بھی مستفید ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص سگریٹ چھوڑنے میں سیریس ہو تو میرے خیال میں اس سے زیادہ نادر موقع اس کے پاس آئندہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص سگریٹ نوشی ترک کرنا چاہے تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ نادر موقع ہے، جیسا کہ بہت سارے مسلم سگریٹ سموکرز فاسٹنگ آبزرو کرتے ہیں، پورے کے پورے 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں، اور اس دوران جیسے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی روزانہ کے 25 یا 30 سگریٹ پیتا ہے تو رمضان کے مہینے میں وہ 5 7 یا میکسیمم 10 سگریٹ تک گزارا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ایک مہینہ وہ اپنے آپ کو 5 6 سگریٹ تک لیمٹ کر سکتا ہے تو رمضان کے مبارک مہینے کے بعد بھی یقیناً وہ اپنی اس پریکٹس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے تمام افراد جو سموکرز ہیں اور سموکنگ کوئٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ رمضان کے بعد بھی اپنی سموکنگ کی کرنٹ پریکٹس ہی کو جاری رکھیں، اپنی سگریٹ کو میکسیمم 4 5 یا 7 تک محدود کر لیں۔ بہت سارے لوگ جو سگریٹ صرف اس وجہ سے نہیں ترک کر پا رہے ہوتے کہ وہ روزانہ کی 30 35 سگریٹ پیتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے ہی بیزار ہو جاتے ہیں کہ وہ سگریٹ کو کیسے چھوڑ پائیں گے۔ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی روز کے 30 سگریٹ پی رہا ہے تو روز کے 15 سگریٹ بھی پی لے تو کم از کم وہ اپنے پھیپھڑوں کا 50% لاس جو ہے اسے پریونٹ کر رہا ہے، اور اگر کوئی 20 سگریٹ روز کی پی رہا ہے تو وہ 10 سے نیچے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے پھیپھڑوں کو 50% تک تو کم از کم تباہ ہونے سے بچا لیا۔ یہی تمام سگریٹ اسموکرز کے لیے ایک بہت موٹا سا اور مفید مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ سگریٹ اسموکنگ کو کم از کم ہاف سے نیچے لے آئیں۔ اگر یہ وہ پریکٹس جاری رکھتے ہیں تو آئندہ 2-3 مہینوں میں وہ 25% تک اسے ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے سگریٹ اسموکرز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو صرف اور صرف اپنی قوت ارادی کی بنیاد پہ اسموکنگ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ بہت ساری دوائیاں مارکیٹ میں ایسی اویلیبل ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں نکوٹین چوئنگمز ہیں اور بہت ساری میڈیسن ہے، بیوپریپیان نام سے میڈیسن اویلیبل ہے مارکیٹ میں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری میڈیسن آپ کو ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسموکنگ کے اسٹرانگ ڈیزائر کے ٹائم پہ ریگولر ایکسرسائز وغیرہ شروع کرتے ہیں اور بہت ساری دوسری ٹیکنیکس جو آپ کو ایگزامینیشن کے بعد سجیسٹ کی جا سکتی ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں تو سگریٹ اسموکنگ کو ترک کرنا کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے جسے آسانی سے آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔